بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسعدی کیلنڈر پیش خدمت 14 ذی الحجہ 1447 ہجری مطابق 1 جون 2026 عیسوی بروز پیر۔ عزت اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد العلی۔ عزت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں بلکہ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ قد اعزنا بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عزت دی ہے وہ اسلام کی بدولت دی ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کے بجائے ذلت سے ہمکنار کریں گے۔ میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا جو بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور کسی ملازمت کی تلاش میں تھے۔ ملازمت کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے، اس لیے یہ داڑھی ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کروں یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے اور 2-3 روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور کشمکش میں مبتلا رہے۔ دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی اور بے روزگار و پریشان بھی تھی۔ آخر میں فیصلہ کر لیا کہ چلو داڑھی کٹوا دیتے ہیں تاکہ ملازمت تو مل جائے۔ چنانچہ داڑھی کٹوا دی اور اسی جگہ ملازمت کے لیے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ داڑھی کٹوا دو تو تمہیں ملازمت مل جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ اس داڑھی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ جواب دیا کہ میں اس کو ضروری سمجھتا تھا، اسی وجہ سے رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت داڑھی رکھی تھی اور اب آپ نے صرف میرے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں ہیں، اور جو شخص اپنے اللہ کا وفادار نہ ہو وہ اپنے افسر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب ہم آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معذور ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، داڑھی بھی گئی اور ملازمت بھی نہ ملی۔ صرف داڑھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان میں کسی کو یہ سوچ کر چھوڑنا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ بسا اوقات دنیا و آخرت دونوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم اجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم۔ اے اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے، فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا لیجیے۔
اے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما دیجیے، ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرما دیجیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالی مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔